بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو ہر جگہ سے جوتے کی نوک پہ لکھا جا رہا ہے۔ جتنے جوتے کی نوک پہ لکھا گیا نا، یہ جگہ بڑی قابل ذکر ہے۔ اس کا میں آپ کے ساتھ پورا واقعہ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں تھاں تھاں تو جھاڑ پہ رہی ہے، اور ان کی وجہ سے ایک اور گھر کے اندر جو ہے نا ایک نیا درار پڑ گئی ہے یا پھڈا پہ آ جائے۔ یہ بھی معاملات ہیں، اسی ولاگ میں چلے آپ کو یہ بھی خبر دے دیتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاؤں کہ عمران احمد خان نیازی کی کل وہ تھی فرد جرم عائد ہوئی، وہ جو ہے سیفر والا کیس، تو وہ بھائی جڑے نا بڑے وہ سنجیدہ بن گئے نا، انہوں نے کھلنائک والا سین بنانے کی کوشش کی کہ جج صاحب میرے کھاتے چ بھی پا دیو تو میرے کھاتے چ وہ بھی پا دیو، جناب میری حکومت ختم کی گئی اور مجھے ملزم بنا دیا گیا، اور جناب میرے پہ یہ بھی ڈالیں اور وہ بھی ڈالیں۔ جج صاحب نے کہا یار گل سن، چپ کرے بیٹھ، تیری مہربانی ایویں بہت ہی گلاں نہ کر، ٹھیک ہے، آرام سے کھڑے ہو کٹہرے کے اندر، آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ غیر ضروری۔ یعنی جج نے اس کو باقاعدہ ایک کہتے ہیں نا جھاڑ پھیلا دی، وہ والا کام ہوا ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مارکیٹ میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی، کیونکہ ظاہر ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا، اور اسی کے اوپر آج بہت تکلیف ہوئی ہے یہ جو ہے اپنا اس کے وکلا، اور آج کل تقریب ہوئی، اور راجہ جو ہیں اپنا سلمان اکرم صاحب، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، بڑے اچھے وکیل ہیں ویسے وہ، کہ وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے کہ یہ جیل ٹرائل جو ہے نا بند کرو۔ اتوار صاحب نے بڑی چیکاں ماری ہیں، لطیف کھوسا بڑی چیکاں مار رہے سی، لیکن گل بنتی نہیں پئی، اور مجھے نہیں لگتا کہ گل بن سکے گی، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپن ٹرائل ہی ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے، اوپن کورٹ ہونی چاہیے، اس میں اوپنلی ٹرائل ہونا چاہیے۔ لیکن عمران خان جو ہے، انہوں نے جب اوپن کورٹ میں ان کو بلایا جاتا تھا تو جس طرح سے وہ جاتے تھے لشکر کے ساتھ اور باقاعدہ لشکر کشی کرتے تھے، وہاں پر جس طریقے سے عدالتوں کا انہوں نے یعنی کیا کہتے ہیں کہ ایک مچھلی منڈی بنا دیتے تھے عدالتوں کو پکڑ کے، جس طرح وہاں پر دیگاں مشتی ہوتی تھی، جس طرح وہاں پر وہ پتھراؤ کرتے تھے اور پھر پولیس کو شیلنگ کرنا پڑتی تھی، وہ سارے مناظر جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ کو مطلب پچھلی صدی کی باتیں نہیں ہیں، یہ اسی سال کی باتیں ہیں، ابھی تو دسمبر چل رہا ہے نا سر، اسی سال کی باتیں ہیں جس سال کے دوران عمران خان نے سارے کرشمے کیے، اس کے کیسز ہوئے ہیں، اس کے اوپر حملے کیسز نا۔ تو اب اس سین سے بچنے کے لیے عمران خان کو جو ہے وہ رکھا گیا کہ جناب آپ یہ چونکہ سیکیورٹی رسک ہے، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، لہذا بھائی تہاڈا اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور آپ ایک سنجیدہ قسم کے ملزم ہیں، تو اب وہ عدالت کے اندر ان کا جیل کے اندر ان کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ اعتراض سن لے کیا کیا جا رہا ہے؟ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کی فیملی کو ان کے پاس نہیں بیٹھنے دیا جا رہا، اور جو ہے نا دور بٹھایا جا رہا ہے۔ اعتراض ہو رہے ہیں یار، فیملی وہاں پر گئی ہے، چلے اسلام آباد کی حد تک تو بات درست ہے، لیکن اتنے جناب بیٹھ کے انہوں نے نال چاہ کافی بھی پیش کر دیجیے کہ جناب جا کے چاہ کافی بھی پیو، وہ عدالت ہے کہ ہائیڈ پارک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب ہیں نا، وہ اب لاڈلے کدی یقین نہیں آیا پائن کہ وہ سابقہ ہو چکے ہیں، ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ کتنوں انہوں گھا پی سکتی ہے، لیکن گھا نہیں پیڑی پائے۔ اب حالات جو ہے نا ان کے کافی زیادہ خراب ہیں اور خراب ہی رہیں گے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان کی وجہ سے ہی ایک اور کیس میں ان کے اوپر فرد جرم لگ رہی تھی، پائن فی الحال بچ گئے ہیں، مگر وہ فرد جرم لگ جانی ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن کی توہین کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جتنی گفتگو فواد چودھری نے، عمران خان نے اور باقی نے بیٹھ کے کی تھی، یہ وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے باقاعدہ، اور جناب جس قسم دی یعنی واہیاتی فرینکلی ایک آئینی ادارے کے بارے میں کی ہے عمران خان نے، کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ تو شریفوں کا گھر کا پتہ نہیں کیا ہے، یعنی وہ گندے گھٹیا الفاظ جو ہے نا وہ انہوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں۔ تو سر وہ بارہا نوٹس کے باوجود بھائی جڑے نا یہ بھی نہیں باز آئے اور فواد بھی باز نہیں آئے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اب توہین عدالت کے نوٹس ہیں، جس کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے لیے اسٹیج 2 ساری عدالتوں تک کھنگال آئے۔ اب فائنلی جو ہے فرد جرم اس میں عائد ہونی ہے، وہ کل ہونی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی۔ فواد چودھری کی جو بیگم صاحب ہیں انہوں نے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ یہ بات کرتی کہ جناب
جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو ٹرائل صحیح نہیں ہو رہا، یا میرے بندے نو روٹی نہیں دیتی جا رہی، یا میرے بندے نو ہتھ کڑی لائی ہے، یا جناب میرا بندہ جو ہے مظلوم ہے، ایویں بن لے اندر، جو ظاہر ہے کہ ان کا ایک ملزم کی بیوی یا اس کے جو لواحقین ہیں وہ بات کر سکتے ہیں، وہ اس کی بجائے وہ بھی اینک لا کے نا وہ خاتون بھی وہ سیاست کرنا چل پڑی ہیں، اور اپنا گھر جو ہے نا وہ اس میں لڑائی ڈال لی انہوں نے، ٹھیک ہے، عمران خان کی وجہ سے، یعنی ایک اور گھر کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور وہ لڑائی جو ہے وہ انہوں نے اپنے دیور فیصل چودھری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں چلنے دے رہا، یہ ہمیں فواد کے ساتھ نہیں جانے دیتا، یہ صحیح طریقے سے کیس نہیں لڑا، یہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے جیلم کے اندر فواد کی سیٹ کے اوپر، وہاں پہ جناب فواد چودھری ہی الیکشن لڑے گا اور میں اس کی کمپین چلاؤں گی۔ ایولی پائے انہوں نے کہانی ڈورتی پھڑ کے ہبا فواد چودھری صاحبہ نے الیکشن لڑنا جب تک کوئی قانون اجازت دیتا ہو، ہر ایک کا حق ہے الیکشن کا ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے جیل کے اندر سے بیٹھ کے الیکشن لڑے اور جیتے ہوئے، یہ یعنی تاریخ موجود ہے پاکستان کے اندر نا، اندر بیٹھ کے الیکشن جیت کے لوگ باہر آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ یہ کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کے وہ ایم این اے تھے، میرے ابھی بھی پچھلی بار بھی ایم این اے تھے میرے، جن سے ان کا نام نکل گیا، وہ جیل دے اندروں بیٹھ کے جیتے، شرجیل نام میمن جیل کے اندر سے بیٹھ کے جیتے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے ایک ایم پی اے جو بنے پیپلز پارٹی کے، تو لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو گھر کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے نا، وہ سر عمران خان کی سو کالڈ پاپولیرٹی ہے، یہ عمران خان کے قریب ہونے کا معاملہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ الیکشن فواد چودھری صاحب لڑنا چاہتے ہیں، آفیشیلی اناؤنس کیا ان کی بیگم صاحبہ نے، تو کس کی ٹکٹ پہ لڑنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کی؟ وہ تو چھوڑ نہیں گئے تھے، یاد ہے آپ کو، میں نے پارٹی چھوڑ دی اور سیاست کا معاملہ بھی چھوڑ دیا، وہ یاد کرے ذرا، تے ہن کس منہ دے نال تھوکا چاٹنے کی طرف جا رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ عمران خان دی پارٹی ہوتی تو بھائی رنجی ہوں نا، عمران خان 70 وے یو ٹرن لیتا ہے تو فواد بھی لے لے گا، ان کی پرابلم ہے گی، تو میرا خیال کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ لیکن وہاں سے فیصل چودھری بھی لڑنا چاہتے ہیں۔ اب معاملہ کہاں ہے؟ معاملہ یہاں پھنسا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا پرجائی دا تے دیور دا، یا نڑانا دا تے پرجائی دا اور دیورانی جٹھانی، یہ وہ ایکچولی لڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں، فواد چودھری صاحب نااہل جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے مجھے لگتا ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو ہے نا اپنا توہین الیکشن کمیشن کی معاملات، اس میں تو بچنا ان کا مجھے لگتا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ دیگر معاملات لمبے چلیں گے، لیکن اس میں مجھے لگتا ہے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے۔ یہ ان کی بیوی نے بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کیا، لیکن جب وہ نااہل ہو جائیں گے تو پھر انہیں جگہ پہ کون لڑے گا؟ کورنگ کینڈیڈیٹ فیصل چودھری ہوں گے؟ نہیں، ہبا چودھری کے ہوتے ہوئے فیصل چودھری کورنگ کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے۔ ہبا چودھری جو ہے نا کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر کاغذات جمع کرائیں گی، اور یہ جو سیاست کی لڑائی ہے نا، انہیں جناب ایک ہور گھر دے وچ دیوار کھڑی کرتی عمران خان دی سیاست نے نا، وہاں پر دو بھائی جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ایسے، مطلب سچی بات ہے، جو لوگ فواد چودھری اور فیصل چودھری کو دیکھتے تھے وہ ان کے بارے میں رش کرتے تھے کہ یار بھراواں چ اینج دا پیار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایتھے دے پائے نے گل جڑی وہ بدل گئی۔ میں نے معلوم کیا اور مجھے تھوڑا سا پتہ چلا ہے کہ گلاں واقعی بدل گئی ہیں، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، کیونکہ کچھ ہو جائے یار، فواد چودھری صاحب اچھے ہوں گے برے ہوں گے، فیصل چودھری صاحب اچھے ہوں گے برے ہوں گے، پر بھرا تھے کہ نا یار آپس انہوں نے تو نہیں پاٹنا چاہیے سی، لیکن پائے نا گل جڑی ہے نا وہ خراب ہو گئی، گل واہ بگڑ گئی ہے۔ اس لیے آج ہبا چودھری جو ہے نا انہوں نے بیچ چوراہے میں وہ ہنڈیا جو ہے وہ پھوڑ دی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے آ گئیں۔ بہرحال یہ معاملہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر اصل خبر جو ہے وہ اس کی طرف میں لگوں۔ عمران خان نے جو اپنی جگہ کے اوپر ایک چیئرمین بنایا نا، ان کا نام ہے گوہر، میرے ہم نام ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب، وہ رؤف حسن صاحب ان کے سیکرٹری اطلاعات، اور علی ظفر صاحب جو سینیٹر ہیں، بڑے معروف وکیل ہیں۔ رؤف حسن صاحب ایک یعنی پولیٹیکل آدمی کہہ لیں، انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور گوہر خان جو ہے وہ بیرسٹر ہیں۔ تو یہ پائے وکیلوں کی جماعت جڑی ہے نا، یہ وکیلوں کا چیئرمین جو ہے، یہ سر ترلے منتے واسطے ہیں جی جاری و ساری نے کہ جناب کسی طرح عمران خان کو بچا لیں اور پریشر پٹ کیا جائے۔ اچھا، اب ایک ایسا ملک
جو بہت بڑا ملک ہے، چھوٹا ملک نہیں ہے، لیکن اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا لین دین نہیں ہے. یعنی وہ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کی تجارت میرا خیال ہے کوئی ملینز میں بھی نہیں ہوگی، مشکل سے. یہاں سے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، آسٹریلیا کی بات کروں، اس ملک کا جو ہائی کمشنر ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، وہ پہلے کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہوئے. یہ بات بڑی حیران کن ہے جو ڈپلومیٹک انکلیو کو کور کرنے والے لوگ ہیں نا ان کے اندر، کہ یار وہ اتنے ایکٹیو کیوں ہیں. وہ پولیٹیکل معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں پاکستان کے. اب یہ تینوں حضرات جو ہیں میرے ذرائع کے مطابق پرسوں میرا خیال ہے ان کے گھر گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے فل ترلے منتاں واسطے پائے کہ یار رب دا نا جے کچھ کرو، اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ پھر آپ دوبارہ انسانی حقوق کی بات نہیں کرنے جو رہیں گے. کامن ویلتھ آپ کے پاس ہے اس وقت، اصل میں کامن ویلتھ جو ہے وہ آسٹریلیا جو ہے نا وہ اس کی سربراہی اس کے پاس ہے، تو وہ آپ اس کا اثر استعمال کریں. عمران خان کے ساتھ ٹرائل ٹھیک نہیں ہو رہا، بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، رونا رپڑا پٹنا پایا. اچھا یہ آسٹریلیا جو ہے یہ کون سا پاکستان کے کسی صوبے کا نام ہے؟ نہیں، یہ ایک الگ سے ملک ہے، پورا کنٹیننٹ ہے پائے ایک، ٹھیک ہے. اور جو سائفر کے معاملات میں یہ کہتے تھے جو پارٹی کے ہم کو غلام ہیں کہ امریکہ جڑا ساری سیاسی مداخلت کرے، ٹھیک ہے، وہ اب آسٹریلیا کے سامنے جا کے گڑ گڑا رہے ہیں کہ رب دا نا آج کچھ کرو. اچھا ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آسٹریلین ہائی کمیشن نے وہاں پر امریکی سفیر کو بھی بلایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کچھ یورپینز کو بھی بلایا ہوا تھا، لیکن امریکی سفیر نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا میرے کو ضروری کام پہ آ گیا ہے، وہ نہیں آئے. اسی طرح یورپینز نے بھی معذرت کر لی تو وہ بھی نہیں آئے. تو ترلے منتاں واسطے جو ہے نا ناک رگڑنا کام نہیں آ رہا. میں اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک بڑے سینئر صحافی جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی امریکی سفیر کے ساتھ. اچھا ان صحافی کے اندر بھی نا تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے یوتھی وائرس ہلکا جا ٹچ کیتا ہے، ہاں جی ٹچ کر کے لگیا ہے. تو وہ انہوں نے بات کی امریکی سفیر سے کہ آپ کو پاکستان کے اندر سیاسی حوالوں سے ظاہر ہے آپ لوگ ایکٹیو رہتے ہیں، تو یہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے چیزوں کو اور پریشر ڈالنا چاہیے پاکستان کی حکومت پر کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں. تو ذرائع یہ کہتے ہیں، اور یہ اس صحافی نے ایک محفل کے اندر یہ بات کی، میں بھی وہاں پر موجود تھا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر یہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ سفیر نے کہا جی کہ ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ آپ الیکشن ضرور ہولڈ کرائیں، الیکشن ہونے چاہیے اور ٹائم پہ ہونے چاہیے، لیکن فری اینڈ فیئر والی کہانی جڑی ہے نا وہ دیٹس ناٹ آر پرابلم. وہ آپ جانیں، آپ کے ادارے جانیں، وہ عدالتیں بھی آزاد ہیں، الیکشن کمیشن بھی آزاد ہے. پہلے کسی نے الیکشن کمیشن کے کسی بھی جو الیکشن ہوا ہے اس پر اس کے نتائج پہ اعتراض نہیں کیا، تو لہٰذا وہ معاملہ بعد کا ہے کہ فری اینڈ فیئر ہوئے کہ نہیں ہوئے. ابھی تو فی الحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں. انہوں نے کہا نہیں سر، اب معاملہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، عمران خان بڑا پاپولر لیڈر ہے اور اس کو الیکشن سے پہلے وہ باہر نہیں ہے اندر ہے، اور اس کے لیے کچھ کریں، یہ ہیومن رائٹس کا بھی معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا جی عمران خان از ناٹ آر پرابلم، اس لیے دیٹ از ناٹ آر کنسرن، کیونکہ عدلیہ آزاد ہے اور اس کے کیسز عدالتوں کے اندر ہے. ہم یہ پریس نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے سارے قانون کو ختم کر کے عمران نو باہر کر دو، ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں. تو عمران خان نہ پائے نا اسلام آباد اور ڈپلومیٹک انکلیو ہر پاس جوتے کی نوک پہ لکھا جا رہا ہے کہ جا بہو تو اپنی زندگی جیلے سمرن جی میں تیرا دل کردا جین دے، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پارٹی کا جو موجودہ چیئرمین ہے وہ بھی اتنے جا کے بیٹھا ہے، اور موجودہ چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر، اس کی عمران کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہیں. اب اگر وہ یہ کہے کہ وہ اپنے طور پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، اس کی تو اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں بیرسٹر گوہر کی، وہ تو تحریک انصاف کا چیئرمین ہے، اور یقینی طور پہ عمران خان کی بلیسنگ کے ساتھ ہی وہ وہاں پر گئے ہیں نا
کہ جاؤ جا کے آسٹریلیا کا کمشنر نہ گل کرو، ان میرا سلام کہیں، ٹھیک ہے، امریکہ میں بھی کہیں، تو یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، لیکن خان صاحب کی آواز کسی طرف اس کی شنوائی نہیں ہو رہی، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکے گی۔ ان حالات میں عمران خان صاحب نے خود اپنے آپ کو بچایا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ عمران خان ابھی بھی کسی بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ جو وہ کر رہا ہے یا جو اس نے کیا ہے وہ اس کا حق تھا۔ فیصلہ قانون نے کرنا ہے کہ جو عمران خان نے کیا، جو الزامات اس کے اوپر ہیں، وہ یہ کرنے کے یعنی قدرت رکھتے تھے کہ نہیں، قانونی طور پہ اہل تھے کہ نہیں تھے، یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ لیکن بیرونی دنیا کی طرف سے بھی عمران خان کے لیے جو ہمدردیاں تھیں، ان میں ایک واضح کمی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ تو میرے پاس یہ اطلاعات آئی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔